اب یہ بتائیں رانا صاحب کہ آپ وکیل بھی ہیں، آپ صوبائی وزیر قانون بھی رہے ہیں، یہ جو آج کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس 2002 کے تحت کارروائی کرنی ہے، اس کی جو آرٹیکل 2 ہے، 6 ہے، 15 اور 17، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف پر پابندی لگوانا چاہتے ہیں یا صرف عمران خان کو نااہل قرار دینا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس میں ہم کچھ بھی نہیں چاہتے. یہ جو اپنا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہے، کیونکہ یہ کارروائی جو ہے یہ اس پیریڈ سے متعلقہ ہے جو 8 سے 13 تک کا ہے، تو اس لیے اس وقت جو مروجہ قانون تھا اس کے مطابق ہی کارروائی ہونی ہے. 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے وہ تو 17 میں وجود میں آیا، تو اس لیے اس کے تحت تو ہو نہیں سکتی. اب جو 2002 کا جو اپنا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اس کے تحت جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ایک کریڈیبل ایویڈنس اور مٹیریل جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھیج دی ہے، اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ ثابت کیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. اب اس کے اوپر وفاقی حکومت جو ہے ہماری نظر میں تو کوئی اور وے نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کو کس طرح سے ڈس اون کر سکتی ہے، کس بنیاد کے اوپر ڈس اون کر سکتی ہے. اور اگر اون کرتی ہے، تسلیم کرتی ہے، تو اسے جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کو کہ یہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. اور جب وہ ڈکلیئر کر دے گی تو وہ ایٹومیٹکلی 15 دن بعد جو ہے اس نے سپریم کورٹ جانا ہے، اور سپریم کورٹ اگر اس کو اپ ہولڈ کرتا ہے تو پھر پارٹی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو اس میں جو ہے وہ آج رپورٹ جو ہے وہ وزارت قانون نے اعظم نذیر طارڑ صاحب نے جو ہے وہ رپورٹ پیش کی اور بتایا گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ کے پاس یہی آپشن ہے، اور دیر از نو آپشن کہ ہم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کو ڈس بلیو کریں یا اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کریں، کیونکہ دیر از کریڈیبل ایویڈنس اینڈ کریڈیبل مٹیریل. تو کیبنٹ نے اس رپورٹ کے اوپر آج جو گفتگو ہوئی ہے وہ ایسی ہی ہوئی ہے کہ بالکل ہمیں جو ہے یہ ڈکلیریشن جو ہے وہ کرنی چاہیے اور سپریم کورٹ کو بھیجنی چاہیے، لیکن ایک ضابطے کی کارروائی کے طور پہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اجلاس جو اگلا 2 دن بعد ہوگا تو باضابطہ اپروول جو ہے کیبنٹ اس دن دے گی. دوسرا، کیبنٹ نے آج 2 فیصلے اور کیے ہیں. ایک انہوں نے انٹیریئر منسٹری کو جو ہے وہ ڈائریکشن دی ہے کہ اس رپورٹ میں جو میٹیریل دیا گیا ہے فیک اکاؤنٹ سے متعلق، مس اپروپریشن سے متعلق، منی لانڈرنگ کے متعلق، جال سازی کے متعلق، اور جن جو ہے وہ یعنی کمیشن آف افینس جو ہوئے ہیں ان کے متعلق جو ہے ایف آئی اے سمیت جو دیگر ادارے ہیں، ایف بی آر ہے، اسٹیٹ بینک ہے، ان سے جو ہے وہ کارروائی جو ہے اس کا آغاز کروایا جائے. مقدمات درج ہوتے ہیں، مقدمات درج کیے جائیں، اور جو لوگ فیک اکاؤنٹس کو آپریٹ کرتے رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے اور انہیں جو ہے وہ گرفتار کیا جائے. تو جو لوگ ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کرتے رہے ہیں، بادی و نظر میں پریما فشائی جو اس رپورٹ میں ہے، تو اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بڑے اعلیٰ منصب کے اوپر جو ہے وہ رہے ہیں، بلکہ ان میں سے ایک تو ایسا ہے کہ جو اس وقت بھی ایک بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل آفس کے اوپر برآ جمع ہے. تو یہ اب آپ کا اشارہ صدر پاکستان کی طرف ہے؟ آپ کا اشارہ صدر پاکستان کی منسٹری طرف آف ہے؟ انٹیریئر کرے گی. جی بالکل، ان کے سگنیچر موجود ہیں، اور جو ایویڈنس اس رپورٹ میں ہے یا ای سی پی کے فیصلے میں ہے تو اس میں وہ سارے فیک اکاؤنٹس ڈکلیئر ہوئے ہیں. تو صدر پاکستان کے خلاف کروڑوں روپے کی جو ہے وہ کروڑوں روپے آئین پاکستان کے تحت صدر پاکستان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی، آئین پاکستان کے تحت جو ہے وہ صدر پاکستان جو ہے وہ جب خود اپنا پروٹوکول، اپنی جو ڈسپنسیشن ہے وہ ایک طرف رکھ کے عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں کہ جا کے بری ہونے کے لیے، تو اب اس میں جو ہے ان سے انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے. نہیں، ان کو آئینی اور رہی تحفظ نہیں بات مقدمے کی، رانا صاحب ان کو آئینی تو چلے تحفظ کوئی حاصل نہیں، ہے. جس دن دیکھیں اگر وہ اس میں گلٹی ثابت ہوتے ہیں تو چلیں پروسیکیوشن جو ہے وہ
جب عہدے سے ہٹیں گے تو اس وقت ہو جائے گی، بلکہ اگر وہ اس میں گلٹی ثابت ہوتے ہیں انہیں ریزائن کرنا چاہیے، انہیں اخلاقی طور پہ اور مورلی انہیں ریزائن کرنا چاہیے۔